الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب تڑپ اٹھتا ہے دل، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی۔ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، کیا زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ اور ہر مومن کہتا ہے کہ میری کیفیت غم حسین میں یوں ہو جاتی ہے کہ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ ساری دنیا ارد گرد بیٹھی ہو تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، جب میرے اوپر غم حسین طاری ہو جاتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں اکیلا ہوں، میں ہوں اور غم حسین ہے۔ توجہ اور طلب دو چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے تو ذکر حسین پھر سنا جاتا ہے۔ یہ بھول جائیں کہ آپ کے دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، بس یہی سمجھیں کہ ریگستان کرب و بلا ہے اور وہاں بیٹھ کے آپ 14 صدیاں پہلے ہونے والے واقعے کو وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کیفیت سے بیٹھیں اور زبانوں سے اللہ کی حمد و ثنا بلند کریں، اپنی کیفیت کو پیدا کریں، پھر آپ کو محسوس ہو کہ آج آپ کس کی محفل پہ آئے ہیں۔ اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کب کہا؟ جب آقا حسین نے کہا عباس پرچم اور مشکیزہ لے کے آپ فرات کے کنارے جائیے اور ننھی سکینہ اور معصوم علی اصغر کے لیے پانی لے آئیے۔ وہ پہنچ تو گئے مگر ظالموں نے کس کس انداز سے حملے کیے کہ آپ کے دونوں بازو کٹ گئے۔ تو وہاں رب کریم کو مخاطب کر کے حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ سکینہ تک یہ مشق آب یعنی پانی کی مشق جو میں بھرنے کے لیے لایا تھا، اب دونوں بازو کٹ گئے، اب کیا کروں؟ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی۔ سنا ہے
کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر. اکسیر کیا ہوتی ہے؟ وہ دوائی جو ہر بیماری کو شفا دے دیتی ہے. سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بھی نائی نہیں جاتی. کربلا کی خاک اٹھا کے اگر آنکھوں میں سرمے کی طرح لگا لیں اس عشق اور یقین کے ساتھ، تو محبت والا کہہ رہا ہے کہ آزما کے دیکھ لو، تمہاری آنکھوں کی روشنی کبھی نہیں جائے گی. سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بھی نائی نہیں جاتی. دلیل اس سے ہو بڑھ کر، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت کی. اللہ نے جو انہیں رتبہ، مرتبہ، فضیلت، عظمت اور عزت عطا کی ہے. حضرت سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. یہ عظمت ہے شہید کے خون کی کہ اگر وہ اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے شہید ہو جائے، میدان جنگ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا اسی جگہ پر شہید ہو جائے، تو وردی اتارنے کا حکم نہیں، لباس اتارنے کا حکم نہیں، اسی وردی میں، اسی لباس میں بغیر غسل کے شہید کے اصلی خون کے ساتھ اسے رب کے حضور پیش کیا جاتا ہے. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی اب لوگوں تمہیں شہید کی طہارت کی کوئی اور دلیل چاہیے کہ دنیا کا ہر بندہ غوث ہو، کلندر ہو، ابدال ہو، صحابی ہو، سب کو نہلا کر کفن پہنا کر دفن کیا جائے. مگر اے راہ حق میں شہید ہونے والے، تیرا کیا مقام ہے کہ تجھے غسل بھی نہیں دیا جائے گا، تجھے کفن بھی نہیں دیا جائے گا، تیری وردی میں، تیرے اس لباس میں، تیرے خون سمیت تجھے قبر میں رکھا جائے گا اور اسی حالت میں تجھے دیدار خداوندی نصیب ہوگا. فرمایا دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. اور یزیدیوں، تم نے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کرنے کی ٹھان لی، کہاں تک کرو گے؟ سنو، تمانچے مار لو، خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو. یہی کر سکو گے نا؟ تمانچے مار لو، خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. وہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے دودھ کی خوشبو جو انگ انگ میں اولاد فاطمہ کے اندر رچی ہوئی ہے، تم کچھ بھی کر لو، ان پھولوں کی خوشبو سے یہ جہاں بھی ہوں گے پہچانے جائیں گے کہ یہ فاطمہ کی اولاد ہے، یہ علی کے نور نظر ہیں. تمانچے مار لو، خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. اور کہا شبیر نے عباس، بھائی ہے نا، ایک ضرورت پڑی پکارنے کی، پکارا عباس، بڑی دیر سے لاشیں اٹھا کے دفنا رہا ہوں، اب ایک لاشا میرے سامنے ایسا آیا ہے کہ اس کو دفنانے کی اکیلے ہمت نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. مگر تم تو رخصت ہو چکے ہو، اب میرا ساتھ کون دے گا؟ اور جو لاش میرے سامنے پڑی ہے، اب اکیلا حسین اس کو کیسے دفنائے؟ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو. کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا
لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ یہی تو سب سے جوان شیر تھا، یہی تو 18 سال کی ابھرتی جوانی تھی، یہی تو شبیہ مصطفیٰ تھا۔ یہ پورا نقشہ، یہ پوری صورت محمد مصطفیٰ کی اب میرے ہاتھوں میں، جس کو 18 سال تک پال کے پھوپھی زینب نے اس مقام تک لایا تھا، آج اس امتحان کے لیے تیار کیا تھا، یہ سرخرو ہو گیا۔ اب اس کو رب کے حضور پیش کرنے کی باری آئی ہے، تو حسین اکیلا پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ لوگوں، تمہارے لیے درس کیا ہے کہ حسینیت کو پانا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ حسین کی غیرت، حسین کا اسلام، حسین کی نورانیت، حسین کی پاسداری، حسین کی استقامت، عظیمت تمہارے اندر بھی جلوہ گر ہو جائے، تو حسین کا سبق پڑھ لو۔ وہ کیا ہے؟ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، اور یہ مت بھول کہ وہاں ٹکر لینے والے اکیلے حسین تھے، وہاں زینب بھی تھی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے لفظوں میں جو سمجھائی نہیں جاتی، یہ وہ منزل ہے لفظوں میں جو سمجھائی نہیں جاتی۔ کھڑا ہونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، ہر چیز قربان کرنی پڑے گی، زینب کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے ساتھ بھائی، شوہر، بیٹے، باپ ہیں تو انہیں حسین کا کردار، قاسم کا کردار، علی اکبر کا کردار، عباس کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ حسینیت کی روح تمہارے اندر تب جلوہ گر ہوگی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے لفظوں میں جو سمجھائی نہیں جاتی۔ اور وہ جن چہروں کو زینت غازائے خاک نجف بخشے، جن چہروں کا میک اپ، جن کا حسن دوبالا کرنے کے لیے ان کو نجف کی سرزمین کی مٹی نصیب ہو، اور اس مٹی میں مل کر وہ اپنے رب کے حضور جانے کے لیے آخری قدم اٹھا دیں، ان لوگوں کا حسن، ان کی زیبائی، ان کی نورانیت معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک کے لیے بڑھ جاتی ہے اور کتنی مضبوط ہو جاتی ہے، کہ وہ جن چہروں کو زینت غازائے خاک نجف بخشے، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے لفظوں میں جو سمجھائی نہیں جاتی۔ اور کوئی بھی دور ہو، کوئی زمانہ، کوئی صدی، کوئی علاقہ ہو، کوئی بھی دور ہو، تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے۔ کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے۔ غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی، کہ تیرے مقابلے میں تیرے درجے کا کوئی اور نہ آج تک ہوا، نہ قیامت تک ہوگا۔ تو اپنے مقام پہ یکتا ہے، یکتا ہی رہے گا۔ غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی۔ اور سنیے، تڑپ جائیے، آخری الفاظ کیا لکھ دیے، کیا تصور بنوا دیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے نا، دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، وہاں بھی کوئی حیا ہوتی ہے، وہاں بھی کوئی شرم ہوتی ہے، وہاں بھی کچھ چیزیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ارے کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ اور ظالموں، تم نے بخار میں تپتے ہوئے شہزادہ حسین
امام زین العابدین کو اس بیماری کی حالت میں زنجیریں پہنا کے کہاں سے کہاں تک چلا کر لے گئے، تمہیں نہ حیا آئی، نہ خوف آیا، نہ مصطفیٰ کے امتی ہونے کی شرم آئی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگوں تمہیں بہترین افضل ترین امت بنا کر لوگوں میں ظاہر کیا گیا ہے، تمہارا مقام متعارف کروایا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تم آخری نبی کی آخری امت تو ہو، سردار نبی کی سردار امت تو ہو، افضل نبی کی افضل امت تو ہو، محبوب نبی کی محبوب امت تو ہو۔ ان سب پر جو تمہاری افضلیت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دیتے رہو۔ یہ ڈیوٹی تمہاری کیوں لگی؟ اس لیے کہ یہی ڈیوٹی تمہارے نبی کی ہے، تو تم نے اپنے نبی کی ڈیوٹی دینی ہے۔ اس لیے تمہاری شان اتنی بڑی ہے کہ قرآن نے فرما دیا کہ تم تمام امتوں سے افضل ترین امت ہو، جس کا ظہور لوگوں میں کیا گیا۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک یہ نبی والی ڈیوٹی ہے کہ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا درس دیتے رہو، حکم دیتے رہو۔ اور دوسری ڈیوٹی بھی تمہارے نبی والی ڈیوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ تنہون عن المنکر، برائی اور بے حیائی کے کاموں سے لوگوں کو روکتے رہو۔ یہ دو ڈیوٹیاں تمہارے نبی والی، نبی کی نیابت میں تمہیں عطا کر دی گئی، نبی کی وراثت میں تمہیں عطا کر دی گئی۔ یہ وجہ ہے کہ پوری کائنات میں آ کر چلی جانے والی امتوں میں کوئی امت تمہاری ہم سر ہم پلہ نہ ہو سکی، نہ قیامت میں ہو سکے گی۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، وہ اگلی شریعت لایا یا پچھلی شریعت کو رینیو کروایا، لوگوں کو یاد کروایا، ان کو احکام پہنچائے۔ لیکن اے امت مصطفیٰ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم بڑے نہیں وہ کام کرو گے جو تمہارے نبی کرتے رہے۔ نبی کے بعد نبی کا دور آیا تو اصحاب بدر اٹھے۔ دنیا کی تاریخ میں وہ پہلا منظر کہ جہاں خالی ہاتھ لوگ اٹھ کر مسلح لوگوں کے ساتھ جب ٹکرا جاتے ہیں تو ان کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، ان کو ایسی شکست دیتے ہیں کہ پہلی ہی جنگ میں ان کے حوصلے ہار جاتے ہیں، بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں۔ وہ منظر اسلام کو بنانے کے لیے، اسلام کا قلعہ کنسٹرکٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام کی وہ جماعت مدنی تاجدار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں اپنا ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور موسٹلی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور جب گزر رہا ہوتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے، اب نبی پردہ فرما چکے ہیں، نبی کی امت میں، نبی کے صحابہ کی جماعت میں، نبی کے اہل خانہ میں، نبی کے اہل بیت اطہار میں ایک قدسی روح اٹھتی ہے جس کو امام حسین کہتے ہیں، جس کو شہزادہ مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو شہزادہ گلگوں قبا کہتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں، ایک جماعت، قدسی جماعت، پاکیزہ جماعت، اب پھر نانا کے نواسے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ جو پہلی جماعت کھڑی ہوئی تھی انہوں نے قلعے کی تعمیر کی تھی، اب جو جماعت کھڑی ہوئی ہے وہ قلعہ گرنے کو جا رہا ہے، یہ اسے دوبارہ تھامنے کے لیے، دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر کربلا میں جا پہنچتے ہیں۔ قرآن کریم نے
ارشاد فرمایا تھا کہ نبی تو نبی ہے، نبی تو قرآن لے کر آیا ہے، لیکن اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے پیروکاروں، اے نبی کی امت، کون تم خیر امت، اپنا منصب نہ بھولنا، اپنا عہدہ نہ بھولنا، اپنی فضیلت کبھی نہ بھولنا، جو شان و شوکت تمہیں مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے تمہارے رب نے عطا کی ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ تو پھر اس کے لیے رول ماڈل بننے کے لیے، اس کے لیے نمونہ بننے کے لیے سب سے پہلے جو آیا وہ وہی تھا جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا تھا۔ رہتی دنیا تک کے امتیوں کو حضرت امام عالی مقام نے سمجھا دیا کون تم خیر امتن کا منصب کیا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، تأمرون بالمعروف کیسے کیسے کرنا پڑتا ہے، اور تنہون عن المنکر کہاں کہاں پہنچ کے جا کے کرنا پڑتا ہے۔ آؤ مجھے دیکھو، مجھ سے سیکھ لو، قیامت تک تمہارے کام آئے گا۔ امام عالی مقام نے وہ سب کچھ ہمیں سکھا دیا، اور اگر وہ اس دن میں 10 محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جا کے ہمیں نہ سکھاتے، آج یہ رنگ، آج یہ رونق، آج یہ روحانیت، آج یہ پذیرائی، آج یہ اسلام کے نعرے نہ تمہیں سننے کو ملتے نہ دیکھنے کو ملتے۔ تو عزیزات محترم، اب ہم سب کے سب مخاطب ہیں قرآن کے، قرآن ہم سب کو مخاطب کر رہا ہے۔ کون تم میں بھی، آپ بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی، قیامت تک پیچھے ہماری آنے والی نسلیں بھی، یہ سب کے سب مخاطب ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، اعلان فرما دیا، قرآن میں ثبت کر دیا، جہاں سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ فرمایا کون تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اپنے منصب کو یاد رکھو، اپنی فضیلت کو یاد رکھو، اپنے فخر کو یاد رکھو، اپنی اعلیٰ نسبت کو یاد رکھو کہ یہ نسبت تمہیں میرے محبوب کے قدموں کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اس کو پریکٹیکل کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھا دیا۔ مگر اب اس کے بعد جو بات آپ نے سمجھنی ہے، کانوں کو بھی آنکھیں بنانا ہے، آنکھوں کو بھی آنکھیں بنانا ہے، دماغ کو بھی آنکھیں بنانا ہے، اور دل کو بھی آنکھیں بنانا ہے۔ یہ بات تب سمجھ آئے گی جو میں آگے کرنے جا رہی ہوں۔ امام حسین نے کسی فرقے کو، کسی مسلک کو، کسی تحریک کو بچانے کے لیے یہ کام نہیں کیا۔ کس کو بچانے کے لیے کیا؟ اسلام۔ کس کو؟ کس کو؟ اوپر سے زیادہ نیچے آواز آنی چاہیے۔ اسلام کو، نبی کے کلمہ کو۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ مبارک طریقہ چھوڑا کہ جب بھی تمہیں ایسے حالات درپیش ہوں تو حسین بن کے کھڑے ہو جانا۔ یہ جذبے امت کو عطا کیے۔ یہ صرف حسین نے اپنے لیے سب نہیں کیا، صرف آپ نے اپنی امت کے لیے اور امت تک اس قربانی کو موقوف نہیں کر دیا، بلکہ یہ درس دیا، اور عملی درس جو قیامت تک کسی ماں کا لال دے ہی نہیں سکتا۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال نے دیا کہ اسے محفوظ کر لینا۔ مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امام حسین کا مشن بھی تقسیم ہو گیا، حسین بھی تقسیم ہو گئے، حسین بھی تقسیم ہو گئے، حسین کا مشن بھی تقسیم ہو گیا۔ کسی ایک گروہ نے کہا کہ حسین کی یاد بنانا ہمارا کام ہے، دوسرے نے کہا حسین ہماری جاگیر ہیں، تیسرے نے کہا ہم حسین کے وارث ہیں۔ سوچا کسی نے بھی یہ نہیں کہ حسین نے کب کہا تھا کہ میرے پیچھے میرا دن منانا، کہا تھا؟ کسی جگہ پہ کسی لکھنے والے نے لکھا ہو، پڑھنے والے نے پڑھا ہو، بیان کرنے والے نے بیان کیا ہو، تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ امام عالی مقام نے تو
اپنا مشن ہمارے سامنے رکھا، رسول اللہ کے دین کو زندہ کیا، مضبوط کیا، اس کے اندر پیدا ہونے والی خرافات کو نکال کر پھینک دیا اور خالص دین رسول اللہ کی امت کو پیش کر دیا۔ اب امت کی ذمہ داری کیا تھی؟ امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہر دن شروع ہوتا تو حسین کی یاد ہوتی، کیوں کہ حسین کی قربانی نہ ہوتی تو فجر کی نماز ہم نہ پڑھ سکتے۔ رات کو ہم آزاد خطہ زمین پر باوضو ہو کے سجدہ ادا کر کے نماز ادا کر کے جب سونے لگتے تو ہمارے دلوں میں امام عالی مقام کی یاد ہوتی کہ آپ کی وہ رات جو عاشورہ کی رات تھی وہ میدان کربلا میں نہ گزری ہوتی اور خون سے تر بتر نہ ہوئی ہوتی تو آج عشاء کی نماز پڑھنا ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ یہ تھا حسین کا مشن، یہ تھا ان کا مقصد کہ اے میرے نانا کی امت، مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں کر کے جا رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ کبھی میری یاد نہ بلانا، کبھی میرا مشن نہ بلانا، کبھی میری قربانیاں نہ بلانا، کبھی میرے علی اصغر کو نہ بلانا، کبھی میرے چمکتے دمکتے نورانی جوان شیر علی اکبر کو نہ بلانا، کبھی میرے بھتیجے قاسم کی قربانی کو ضائع نہ کرنا، اور کبھی پردہ نشین میری بہن پردہ داروں کی سردار سیدہ زینب کی جرأت کو داغ نہ لگانا۔ حضرت امام عالی مقام یہ درس، یہ سبق، یہ دعوت فکر ہمیں دے کر گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے درمیان کیا ہو گیا، ہر کوئی اپنے انداز سے یہ سمجھتا ہے، ہمیشہ یہ میں بات آپ کے گوش گزار کرتی ہوں، کبھی تو کلک ہو جائے، کبھی تو کما حق ہو، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر سال میں کیا 10 محرم کا دن صرف منانے کے لیے ہے، صرف ایک محفل کے لیے ہے، صرف اس میں اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے مسلک کے مطابق کہیں ذکر حسین کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے دین پر اور امام حسین پر بڑا احسان کر دیا، کہیں ماتم کر کے گھوڑے نکال کے سمجھ لے کہ ہم نے حضرت حسین کا حق ادا کر دیا، کہیں لوگوں کو کچھ بھی نہ کرنے دینے اور روک دینے پر ہم یہ سمجھے کہ ہم نے حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہم سارے غلطی پر ہیں، ہم سب غلطی پر ہیں۔ حضرت حسین کا حق اتنا چھوٹا، اتنا مختصر، اتنا معمولی نہیں، خدا کی قسم پوری کائنات جو قیامت تک کبھی آنے والی ہے، ہر ایک کو ہزار ہزار بار رب کریم اپنے اپنے دور میں شہادتیں دیتا رہے، جانیں قربان ہوتی رہیں، ہم واپس آ کر پھر دین کی خدمت کریں، پھر واپس چلے جائیں، پھر جان نکال لی جائے، ہزار بار ایسے ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے، ایک امام عالی مقام کی قربانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تو قربانی کا تصور ہی نہیں ہے، یہاں تو صرف باتیں ہی باتیں، سن لو سنا لو، کچھ نظموں میں پڑھ لو، کچھ تقریروں میں سنا دو، بس اٹھو جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے ہو جاؤ۔ کون سی قیامت نہیں گزری میدان کربلا میں، اور وہاں جو عظیمت، جرأت اور شجاعت کے پہاڑ رسول اللہ کے غلام وہاں پہنچے ہوئے تھے، کسی آنے والے خطرے سے ڈر کر، کسی مصیبت سے ڈر کر، کسی پریشانی سے ڈر کر انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ کہیں آگے پیچھے ہو کے ہم چلے جائیں۔ اور بھی تو ڈھیروں مسلمان ہیں، تابعین بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، تو کیا اسلام کی ذمہ داری صرف ہمارے اوپر ہی ہے؟ کسی نے ایسا نہیں سوچا، جو چلا گیا تھا اس نے مہر لگا لی کہ اب یہاں سے جائیں گے تو ہمارے لاشیں جائیں گے، کوئی امام عالی مقام کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے نہیں جائے گا۔ کوئی ایسا جذبہ ہم سب اپنے اپنے سینے میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے اندر ہیں؟
وہ جذبے تو بڑی دور کی بات ہے، وہ قربانیاں تو بڑی دور کی بات ہے۔ سامعات محتشم، اگر یہاں بیٹھے ہوئے کوئی جھوٹی بات باہر سے آ کے ہمیں کر دے کہ اس پاداش میں کہ آپ سب لوگ یہاں محفل میں بیٹھے ہیں اور امام عالی مقام کی محفل کر رہے ہیں، آپ سب کو گرفتاری دینی ہوگی، آپ سب کو قید کیا جائے گا، بتائیے مجھے یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، کتنے اٹھ کے بھاگ جائیں گے؟ یہ چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے۔ تو امام عالی مقام نے یہ تو نہیں کہا تھا، انہوں نے تو ہمیں سبق سکھائے۔ اب بتانا میں یہ چاہتی ہوں کہ جو چیزیں آگے تاریخ کا حصہ بنی، ان کے اندر قوم کے لیے، امت کے لیے جتنی خیانتیں کی گئیں، جتنی غداری کی گئی، اور جو حقائق امت سے چھپائے گئے، ان کے پیچھے کن لوگوں کے فائدے تھے، کن کے مفادات تھے، کن لوگوں کے ساتھ دشمنیاں تھیں، دین کے ساتھ دشمنی تھی، رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ دشمنی تھی، وہ حضرت علی جن کے نعرے لگتے ہیں ان کی ذات کے ساتھ دشمنی تھی۔ تو کیا کیا؟ پھر ہمارے تک کربلا کے حقائق پہنچائے نہیں گئے۔ آپ سوچئے، ہم نے آج تک کربلا کے ذکر کیے، سنے، پڑھے، بہت کچھ آپ نے بھی سنا، بہت کچھ پڑھا بھی ہوگا۔ کربلا کا جب بیان کیا جاتا ہے تو حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کے کتنے بھائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکے گا کہ کربلا میں امام حسین کے کتنے بھائی شہید ہوئے تھے اور کتنے بھائیوں کا ذکر کر کے قوم کو سنایا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکے گا؟ جی، صرف حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت عباس کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عباس کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی شہادت اور آپ کے مشکیزے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے حضرت امام حسین کے بیٹوں بھتیجوں کی بات نہیں کر لی۔ بھائیوں میں بھائی کون ہیں؟ یہ کس کی اولاد ہیں؟ درد یہ سمجھیں کہ ظلم کتنا ہو رہا ہے اور عوام کو گمراہی کی طرف آپ کی جو نئی جنریشن ہے، آپ کی جو اولادیں ہیں جو اسکول کالجز میں جا کے اپنے عقیدے برباد کر رہی ہیں، یہ ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس، اس کے علاوہ پوری کربلا میں 1000 مجلسیں پڑھی جائیں، 1000 محفلیں کی جائیں، کوئی شخص حضرت امام حسین کے کسی اور بھائی کا نام نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ پوری توجہ فرمائیں میری طرف تو میں اگلا جملہ آپ کو سناؤں۔ اس کے پیچھے کتنی بڑی غداری ہے دین سے اور خود حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ مجھے بتائیے، کروڑوں بندے کھڑے ہو جائیں، بیعت کر لیں، حلف دے دیں، سگنیچر کر دیں کہ یا علی، ہم دنیا بھر میں آپ سے زیادہ مقدم، آپ سے زیادہ معظم، آپ سے زیادہ محترم کسی کو نہیں مانتے، آپ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے پھر آپ ان کے 2 میں سے ایک بیٹے کا ہر جگہ پہ تذکرہ کریں، دوسرے کا نام بھی نہ لیں، اور 17 بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کے ہیں۔ کس کس نے پہلی بار سنے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر دیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے؟ پھر ہاتھ کھڑا کرنے کا میں نے گزارش کی ہے۔ جس نے پہلی دفعہ سنا ہے، آپ کو خود اندازہ اور مجھے بھی کہ ہم اپنی تاریخ اور اپنے نبی کے خاندان کو کتنا جانتے ہیں۔ کس نے پہلی دفعہ سنا؟ کتنے بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے؟ 17۔ اور آپ کی بیٹیاں کتنی؟ اب میں نہیں بتاتی، ہاں، تاکہ آپ بھی ذرا اچھی طرح ہاتھ کھڑا کریں گے نا جب پتہ چلے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ پتہ ہے؟
تو ہاتھ کھڑے کر دیں، پتہ ہے تو ہاتھ کھڑے کر دیں، نہیں پتہ سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے، دل کے اوپر لکھ لیجئے، حضرت امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 بیٹیاں، کتنی بیٹیاں؟ بیٹے کتنے؟ 17، اور آپ کی بیویاں کتنی ہیں؟ دیکھ لیجئے، آپ سب دیکھ لیجئے، معلمات، طالبات، عام خواتین، سب دیکھ لیجئے کہ ہماری کتابوں کے اندر ہمیں کتنا نالج دیا گیا ہے، ہماری کتابوں کے اندر اصل حقائق کتنے درج کر کے ہمیں پڑھنے کو دیے گئے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی دن رات محنت نہیں کرے گا، کتابوں کو کھنگالے گا نہیں، تاریخ کو الٹ پلٹ نہیں کرے گا، اپنے بزرگوں کی طرف رابطہ نہیں کرے گا، تو یہ حقائق کہاں سے لا کے قوم کو دے گا؟ حضرت علی علی علی، گلی گلی میں علی علی ہے، گھر گھر میں علی علی ہے۔ پوچھئے ان علی علی کرنے والوں سے کہ علی کے بیٹے کتنے ہیں، پوچھئے ان سے علی کی بیٹیاں کتنی ہیں، اور پوچھئے ان سے علی کی بیویاں کتنی ہیں۔ ضرورت ہے بیویوں کی تعداد بھی چاہیے، تو حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیویاں ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی 9 بیک وقت، بیک وقت نہیں، بیک وقت کسی مسلمان کی 9 بیویاں نہیں ہو سکتی۔ کل نکاح آپ نے 9 فرمائے، مطلب جیسے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا حیات تھی، آپ کی اسپیشلٹی تھی کہ آپ کی زندگی میں علی المرتضیٰ نکاح نہیں کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد باری باری، یا کسی کی طلاق ہو گئی یا کوئی بیوی فوت ہو گئی، اس کے بعد نکاح کیا، تو اس طرح کل 9 بیویاں آپ کی ہوئیں، 18 بیٹیاں اور 17 بیٹے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال، آپ کو کسی نے یہ سنایا کہ آپ کے 17 بیٹوں میں سے امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں کتنے بیٹے گئے تھے؟ جی بتائیے، کسی کو معلوم ہے؟ جلدی سے ہاں کر دینا، ہم آگے چلے۔ پھر میرا آپ سے سوال کرنا، آپ کا امتحان لینا نہیں، وہ مجھے پہلے پتہ ہے۔ آپ سے سوال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جواب سننے کے لیے متوجہ ہو جائیں اور توجہ سے سن کے اس کو یاد رکھ سکیں۔ تو عزیزات گرامی قدر، کربلا کا ذکر ہوا، جہاں بھی ہوا تو ذکر ہوا کس کا؟ یا حضرت امام حسین کا یا حضرت عباس علمدار کا۔ جبکہ کربلا میں حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے اور حضرت امام حسین کے بھائی جو سارے وہاں گئے تھے، ان کی تعداد 9 تھی، ان کی تعداد 9 تھی۔ کن کی تعداد؟ حضرت امام حسین کے بھائیوں کی تعداد، جو مختلف ماؤں میں سے تھے، لیکن سارے حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس بھی تو دوسری ماں سے تھے، حضرت عباس حضرت فاطمہ کے بیٹے تو نہیں ہیں، حضرت عباس کی والدہ بھی اور ہیں۔ اسی طرح باقی اور ماؤں میں سے جو بیٹے آپ کے ساتھ تھے وہ 9 تھے۔ حضرت امام حسین سمیت، حضرت عباس علمدار سمیت کل 9 بھائی، حضرت علی کے 9 بیٹے کربلا میں تھے۔ آج گھر جا کے اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے، باپ سے، بھائی سے، شوہر سے، کوئی عالم دین ہے، کوئی ویسے بڑا ایجوکیٹڈ ہے، اس سے جا کے سوال کیجئے گا کہ آپ نے کسی سے سنا کہ میدان کربلا میں حضرت حسین کے اور کتنے بھائی تھے؟ جب حضرت علی کے سارے بیٹے تھے تو جانیں ساری قیمتی تھی کہ نہیں؟ سارے شہید ہوئے کہ نہ؟ ایک بھی بچ کے واپس نہیں آیا۔ عزیزات محتشم، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں کہ علی سے پیار کے دعوے کیے جائیں، علی سے پیار کے نعرے لگائے جائیں، اور علی کے 9 بیٹے جو شہادت کا جام کربلا میں پی کر واپس آ رہے ہیں،
ان کے لاشیں دفنائے جا رہے ہیں، لیکن تاریخ گزر گئی، صدیاں گزر گئی، کسی نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر کے قوم کو نہیں بتایا کہ لوگوں حسین کے اور بھی بھائی وہاں شہید ہوئے ہیں، اکیلے حسین شہید نہیں ہوئے۔ بتائیے یہ سازش ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر آپ نعرے لگائیں، دعوے کریں، چڑھاوے چڑھائیں، منتیں دیں، جا کے غلاف چڑھائیں علی المرتضیٰ کے مزار پہ، ان کے علم لگائیں، علی کی روح خوش ہوگی؟ جن کے 7 بیٹوں کو ایک جگہ پہ اور 8ویں بیٹے حضرت امام حسن کو ہر جگہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور خاص کربلا کے دن شہید ہونے والے 9 میں سے 2 کا ذکر بڑھ چڑھ کے کیا جائے اور 9 کا نام بھی نہ بتایا جائے۔ شہادت تو اگلی بات ہے، نام بھی نہ بتایا جائے۔ وہ کون تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ اس کی وجہ جاننا چاہیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی ہمارے مسلک کو، ہمارے ایمان کو آسمان کی بلندیاں عطا کرتی ہے، اور اس کی سچائی اور حقانیت ثابت کرتی ہے کہ ہمارا مذہب کتنا سچا ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگوں سے بڑے اصرار کے ساتھ یہ سننے کو ملتا ہے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے۔ کون کون اس بات کو سنتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے، یہ بات کس کس تک پہنچی ہے؟ جو جانتا ہے، لوگوں سے سن رکھا ہے، مجھے پتہ ہے آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ کی 4 بیٹی ہیں، لیکن جس کے پاس یہ متنازع مسئلہ پہنچا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ایک بیٹی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی 4 بیٹی ہیں۔ رسول اللہ کی 4 بیٹی ہیں۔ اچھا، 4 کی قید کو بھی چھوڑ کر اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ کی زیادہ بیٹیاں ہیں، تو ہم صرف اس ایک بات سے اپنی اس بات کو سچا ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان، جو عثمان غنی کے نام سے معروف ہیں اور عثمان ذو النورین کے نام سے بھی معروف ہے، یہ ذو النورین کیوں بن گئے؟ ذو النورین کیوں بن گئے؟ عثمان بن عفان تو ٹھیک ہے، عفان ان کے والد تھے، عثمان غنی تو ٹھیک ہے، آپ بڑے سخی تھے، لیکن عثمان ذو النورین کیسے بنے؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں 2 نور عطا کیے۔ اور سنو اور جھوم جاؤ کہ وہ 2 نور کون تھے؟ وہ 2 نور میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ تو رسول اللہ کی زیادہ بیٹیاں تو یہیں سے ثابت ہو گئی۔ اب ذو النورین کا بولنے کا کس کو اختلاف ہے؟ کسی کو بھی نہیں، ہر کوئی یہ لفظ بولتا ہے۔ تو جب یہ بولتے ہو تو پھر ثابت کرو نا کہ ذو النورین کیوں ہے۔ جب ذو النورین 2 نوروں کی وجہ سے اور 2 نور مصطفیٰ کی 2 بیٹیوں کو کہا گیا تو 3 تو یہیں بن گئی، ایک سیدہ فاطمہ اور 2 یہ رقیہ اور ام کلثوم، 3 تو یہی ہو گئی۔ اب رولا کس کا رہ گیا؟ ایک بہن کا، حضرت زینب کا۔ آئیے اس دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ قیامت تک جس دلیل کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ چوتھی صاحبزادی آقا علیہ السلام کی، جن کا نام زینب ہے، اور زینب، حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہو چکا تھا۔ حضرت زینب کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ حضرت زینب کا جب وصال ہو گیا، آپ فوت ہو گئی، آپ کی جو بیٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر تربیت کے لیے لائی گئی، اور کائنات کے والی نے اپنی اس نواسی کو، یاد رکھیے وہ نواسی جن کا نام حضرت امامہ ہے، حضرت امامہ، یہ نواسی نبی علیہ السلام کو اتنی ہی پیاری تھی جتنے امام حسن اور حسین پیارے تھے۔ بعض روایات میں
یہ بھی ثابت ہے کہ جب آپ چھوٹی سی بچی تھی تو جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ حضرت امام حسین اور حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا کرتے تھے، اسی طرح بعض اوقات حضرت امامہ کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی نواسی جب کاشانہ نبوت پر والدہ کے فوت ہو جانے پر پرورش کے لیے لائی گئیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنیے میری طرف دیکھیے، حضرت امامہ کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ الزہرا کی گود میں ڈالا۔ کہا فاطمہ اپنی بھانجی کی تربیت تمہارے ذمہ ہے۔ سامعات محتشم، جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہونے لگا، حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا آخری لمحات ہیں، فاطمہ رخصت ہو رہی ہیں، آنکھوں سے سیل رواں جاری ہے، آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے علی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں تو رب کے وعدے کے مطابق رب اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہوں، اور یہ تو قانون فطرت ہے، آپ اتنی شدت سے رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اے فاطمہ یہ تو سب درست ہے، آپ رخصت ہو جائیں گی، آپ کے جانے کے بعد ضروریات بشری کے تحت، مجبوریوں کے تحت میں کسی نہ کسی خاتون سے نکاح کر لوں گا، گھر بس جائے گا، لیکن رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اے فاطمہ تیرے جیسی سعادت مند بیوی مجھے کہاں سے ملے گی؟ اے فاطمہ تیرے جیسی عادات و اطوار والی پاک تینت، پاک صفت اور مقدس سیرت والی بیوی مجھے کہاں سے ملے گی؟ تیرے جیسی فرما بردار اور عبادت گزار اور خدمت گزار میں بیوی کہاں سے تلاش کروں گا؟ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ تیرا سراپا ختم ہو جائے گا، تیرا نقش دنیا میں مجھے کہیں سے نہیں مل سکے گا، یہ بات مجھے آزردہ کر رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے جو کلمات کہے آپ کی توجہ سننے کے لیے ہیں، جتنے جوش اور اہتمام سے سن رہے ہیں اسی کے مطابق مجھے اس کا ثبوت دیں۔ آپ سن رہے ہیں اس بات کو میں کیا کر رہی ہوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی میری بات توجہ سے سماعت کیجیے، ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ نکاح کا پیغام بھیجیں گے، وہ نکاح کا پیغام قبول ہو جائے گا، وہ خاتون بیوی بن کر جب آپ کے گھر میں آئے گی اس کے اطوار میرے جیسے ہوں گے، اس کی عادات میرے جیسی ہوں گی، اس سعادت میں میری طرح ہوگی، وہ خدمت میں میری طرح ہوگی، وہ عبادت میں میری طرح ہوگی، وہ ریاضت میں میری طرح ہوگی۔ علی آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو میری گود میں پلی ہے، وہ میری بھانجی امامہ ہے، وہ میری بڑی بہن زینب کی بیٹی ہے، اسے چونکہ میں نے پالا، اس کی پرورش میں نے کی، اس کے اندر میری ساری عادات منتقل ہو چکی ہیں۔ علی میری وفات کے بعد آپ نکاح کا پیغام وہاں بھیجیے اور امامہ سے شادی کر لیجئے۔ امامہ جب گھر میں آئے گی تو آپ کو بڑی حد تک میری یاد بھول جائے گی اور میری بہت سی عادات آپ کو امامہ کے سراپا میں نظر آتی رہیں گی۔ سامعات محتشم، پہلا ورق تاریخ کا الٹنے لگا ہے۔ اب حضرت علی نے پیغام بھیجا، حضرت سیدہ فاطمہ کی بھانجی حضرت امامہ کے نکاح کے لیے درخواست قبول ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ حضرت امامہ اپنی خالہ کی جگہ پر، حضرت فاطمہ کی جگہ پر حضرت علی کی بیوی بن کر اس گھر میں تشریف لے آئیں۔ اب حضرت علی کی بیوی بنی، آپ سے حضرت امامہ سے آپ کے ایک بیٹے جو پیدا ہوئے ان کا نام محمد الاوسط تھا۔ یہ سب سے پہلے وہ شہید ہیں جو میدان کربلا میں سب سے آگے جا کے پہلے نمبر پر شہید ہوئے۔ یہ کون ہے؟ علی کے بیٹے۔
کیوں نہ نام ذکر کیا گیا؟ ارے امام حسین سب سے آخر پہ شہید ہو رہے ہیں. کوئی بھی معرکہ ہو، کوئی بھی غیر معمولی کام ہو، اور اس میں کوئی سب سے پہلے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک شاندار کارنامہ سر انجام دے تو تاریخ تو کبھی اسے بھولتی نہیں. تاریخ تو کبھی اسے بھولتی نہیں. سر فہرست لکھا جاتا ہے کہ بھئی میدان کربلا میں سب سے پہلے جس نے شہادت کا جام نوش کیا وہ کون ہے؟ ہماری تاریخ میں تو اس کا نام ہی نہیں. بدنیتی کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے؟ اگر وہاں محمد الاوسط کا نام کربلا کے شہیدوں میں لکھا جائے اور اس کو امتیازی حیثیت میں ٹاپ پہ لکھا جائے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ نام تو حسن حسین کے سنے ہیں، یہ کون سے بیٹے ہیں؟ نام تو عباس کا سنا ہے، علی کے یہ کون سے بیٹے ہیں؟ سوال کیا جائے گا ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ تاریخ کو بتانا پڑے گا کہ ان کی ماں کا نام امامہ ہے. پوچھا جائے گا امامہ کس خاندان سے ہیں؟ بتانا پڑے گا امامہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہن کی بیٹی ہیں، یہ ان کی بھانجی ہیں. تو ثابت کرنا پڑے گا رسول اللہ کی 4 بیٹیاں، ثابت کرنا پڑے گا رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں. تاریخ کی خیانت دیکھی آپ نے. سب سے پہلے شہید کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ سے کاٹ دیا گیا. حضرت علی کے بیٹے کو مائنس کر دیا گیا. ظالموں، اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ علی کی روح تمہارے اوپر بڑی خوش ہے، تمہارے نعرے لگانے سے علی تمہیں بخشوا لیں گے؟ کہ علی کا خون، علی کا لخت جگر، حسین کا خون، حسن کا خون سگے بھائی کو لسٹ سے نکال دیا. اور اس کے بعد آگے جو اسی ترتیب سے باقی اور بھائی بھی آپ کے اور جو اہل بیت میں سے، رسول اللہ کے اصل خاندان میں سے جو باقی لوگ میدان کربلا میں تھے، ٹوٹل تعداد بتائی گئی کہ وہ کون ہیں، کتنے ہیں؟ 72. اس میں روایات میں فرق بھی ہے، بعض جگہوں پہ 100 سے زیادہ تعداد بھی ہے، بعض جگہوں پہ 72 اور 100 کے درمیان بھی ہے، بعض جگہوں پہ 72 ہے. اب ان سب میں جو خاندان اہل بیت ہیں ان میں سے کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں کربلا میں، اور ان لوگوں میں سے کتنوں کا نام آتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حضرت قاسم کا، حضرت علی اکبر علی اصغر کا، اور حضرت اون و محمد جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں. اس کے علاوہ اب یہ تعداد جو تاریخ نے لکھی ہے، اہل بیت کے خاندان کی کربلا میں تعداد، آل نبی کی تعداد یا 18 ہے یا 21 ہے یا 22. 3 روایات آئی ہیں جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب، آپ کی صاحبزادی امامہ، یہ کن کی بیوی بنی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی. پہلے ان کی جگہ پہ ان کی خالہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا، وہ فوت ہوئی تو پھر بانجی سے نکاح ہوئی اور یہ آپ کی جگہ پہ آئیں. اس کے بعد ان لوگوں کے علاوہ جو لوگ خاندان اہل بیت میں سے ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کل اولادیں حضرت علی کی 18 بیٹیاں، 17 بیٹے، 9 بیویاں، جن میں سے 9 بیٹے کربلا میں ہیں اور نام صرف 2 کا لکھا جاتا ہے. یہ جو میں عرض کرنے لگی ہوں نا کہ جو نام آگے بتانے جا رہی ہوں، حضرت علی کے باقی بیٹوں کے نام، یہ لکھے کہاں ہیں؟ ایک اور خیانت، یہ لکھے کہاں ہیں؟ اہل سنت کی کتاب، مشہور کتاب البدایہ میں یہ نام سارے صاحبزادوں کے لکھے ہوئے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو بڑی مضبوط دلیل ہے وہ کیا ہے کہ اہل تشیع کی معتبر کتاب جو ان کے بہت بڑے مصنف نجم الحسن کراروی نے لکھی، 2 کتابیں
ایک کا نام ہے 72 تن، دوسری کا نام ہے 72 ستارے۔ اس کتاب کے اندر یہ سارے نام لکھے ہیں جو میں ابھی مزید بیان کرنے لگی ہوں۔ اب ذرا سنیے، جس طرح ہماری کتابوں کے اندر ہماری نئی جنریشن، ہماری نئی نسل کے لیے کوئی علم دین کی تعلیم نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، آج اہل تشیع کی قوم بھی اس لیے گمراہ ہو رہی ہے کہ اپنے ہی مصنفین کی کتابیں انہوں نے چھپا دی اور اپنی نسل کو دکھانے سے گریز کیا۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ حضرت حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے، میں نے جن کا پہلے نام لیا محمد الاوسط، اور دوسرے بیٹے جن کا نام سینے پہ ہاتھ رکھیے سنیے، دوسرا نام علی کے بیٹے کا کیا ہے؟ ان کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ کیوں بتائیں گے یہ لوگوں کو کہ ابو بکر بھی کوئی بیٹا ہے علی کا؟ یا تو ساری تاریخیں بدل جائیں گی اور جو جھوٹے پلان گھڑے ہوئے ہیں ان سب پہ پانی پھر جائے گا۔ دوسرے بیٹے کون ہیں؟ ابو بکر بن علی۔ سنیے سنیے، تیسرے بیٹے علی المرتضیٰ کے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام ہے عمر ابن علی۔ عمر ابن علی، بولیے کون؟ عمر ابن علی۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہاں شہید ہو رہے ہیں؟ میدان کربلا میں۔ نام کیوں چھپایا گیا؟ کیوں کوئی بتائے گا کہ ارے ہم تو ابو بکر کا نام نہیں لیتے، ہم تو عمر کا نام نہیں لیتے، ہم تو عثمان کا نام نہیں لیتے، اور یہ تینوں بیٹے تو علی کے ہیں۔ علی نے خود اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عثمان رکھا، عمر رکھا۔ کیسے چھپائیں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اپنی کتابوں سے نکال دو، آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہ چلنے دو۔ اور چوتھے بیٹے عثمان ابن علی، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے۔ پانچویں بیٹے عباس علمدار ابن علی، چھٹے بیٹے عبداللہ ابن علی، ساتویں بیٹے عبید اللہ ابن علی، آٹھویں بیٹے جعفر ابن علی، اور نویں بیٹے کربلا میں حسین ابن علی۔ پھر ان کے علاوہ نبی کے خاندان میں سے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہاں امام حسین کے 3 میں سے 2 لخت جگر جنہوں نے شہادت پائی، علی اکبر، علی اصغر، یہ دونوں شہید ہوئے، اور علی اوسط جن کا لقب امام زین العابدین ہے، وہ چونکہ بیمار تھے لیکن اندر حکمتیں تو کچھ اور تھی، لہٰذا وہ وہاں سے بچ گئے، اور 2 صاحبزادے آپ کے وہاں شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم اور ان کے دوسرے بھائی حضرت ابو بکر بن حسن، ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن حسن، یہ 3 بیٹے حضرت امام حسن کے وہاں شہادت پاتے ہیں۔ اور حضرت مسلم بن عقیل جن کو حضرت امام حسین نے اپنے سے پہلے کوفہ میں بھیجا تھا، وہ اور ان کے 2 بیٹے تو وہاں شہید ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت مسلم کے دوسرے بھائی حضرت جعفر بن عقیل اور ان کے تیسرے بھائی حضرت عبداللہ بن عقیل اور ان کے چوتھے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عقیل، یہ سارے حضرت حسین کے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ سب بھی میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسلم، محمد بن نبی سعید بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر، یہ حضرت علی کے بھتیجے ہیں۔ یہ سب لوگ بھی وہاں میدان کربلا میں شہید ہوئے، مگر ان سب میں سے کبھی کسی کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اور یہ آپ کے بھتیجے بھی تھے اور حضرت علی کے داماد بھی تھے۔ اس کے بعد یہ داماد کیسے تھے آپ کے؟ یہ بھی ایک بات سن لیجئے۔ آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت علی،
جن کا پہلا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا تھا. سنیے، غور کیجئے، حضرت عمر کے ساتھ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ حضرت علی کی بیٹی کا، جن کا نام ام کلثوم ہے. ذرا سوچ کر فیصلہ کیجئے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے جامع دشمن ہوں ان کے گھروں میں بیٹیاں دی جاتی ہیں. اور پھر ایک اور ظلم کی بات کہ حضرت عمر پر جو تہمت لگائی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ حضرت عمر نے توڑ دیا، اس کو آگ لگا دی، اور حضرت فاطمہ الزہرا کو معاذ اللہ استغفر اللہ دھکے دیے اور آپ گر گئیں. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت علی جیسا غیور شوہر، حضرت علی جیسا باب العلم، حضرت علی جیسا حیدر کرار، حضرت علی جیسا شیر خدا، معاذ اللہ جس کی بیوی کو حضرت عمر نے دھکے دیے ہوں، یا جس بیوی کے گھر کا دروازہ حضرت عمر نے جلایا ہو، کیا حضرت علی اس عمر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ ممکن ہے؟ تو حضرت ام کلثوم کا نکاح پہلا حضرت عمر سے ہوا، اور حضرت عمر فاروق میں پھر حضرت ام کلثوم کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جو حضرت علی کا نواسہ بنا. آپ کی جب عدت گزر گئی حضرت ام کلثوم کی، تو اس کے بعد پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت علی کے بھتیجے کے ساتھ دوسری بار ہوا. اس کے بعد حضرت اونو محمد اور حضرت حضرت اونو محمد بن عبداللہ جو حضرت زینب کے دونوں صاحبزادے ہیں، یہ سب ملا کے 21 لوگ خاندان نبوت کے، خاندان اہل بیت کے ہیں، آل نبی میں سے ہیں، جو سب کے سب میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں. سامعات محتشم، چونکہ سارے قافلے کے سپہ سالار حضرت امام حسین تھے، اور کربلا میں آنے اور یہ سارا سفر کرنے، مکہ اور مدینہ چھوڑنے اور شہادتوں کے اس مرحلے میں داخل ہونے کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا، آخر یہ معرکہ کیوں پیش آیا؟ ہم میں سے کتنے اہل سنت ایسے ہیں جن کو اصل واقعے کا پتہ ہے کہ کربلا پیش کیوں آئی؟ آپ میں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا کہ جس کو صحیح طرح سے یہ علم ہوگا کہ یہ پتہ چلے کہ کربلا کا معرکہ پیش کیوں آیا، وجہ کیا ہوئی؟ بتائیے. صرف ہاتھ کھڑا کر دے، میں سوال نہیں کروں گی. کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا کہ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی؟ بولیے، کوئی اوپر کرنے والا ہے؟ پھر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اپنے ایمان پر افسوس کیجیے. ہم سال ہر سال سے 10 محرم کو کیا کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ کیا سننے کے لیے، کیا جاننے کے لیے، کس کو کس لیے ہدیہ ثواب بھیجنے کے لیے؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ کیا تعلق ہے ہمارا آل نبی سے؟ کیا تعلق ہے ہمارا دین سے؟ کیا سیکھا ساری زندگی میں ہم نے کہ یہ 10 محرم کو ہوتا کیا ہے؟ حق و باطل، اسلام زندہ ہوتا ہے، حق و باطل کا مارکا. 10 محرم کا یہ واقعہ پیش آنے کی وجہ کیا بنی؟ حضرت ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ انہیں خال المسلمین کہا جاتا ہے. خال المسلمین، خال کا مطلب ہوتا ہے ماموں. یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ماموں ہیں. پوچھے کیوں؟ کیسے؟ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، یہ میرے اور آپ کے نبی کی بیوی اور ہم سب مسلمانوں کی ماں ہیں. امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی
تو یہ دونوں آپس میں کیا لگے؟ سگے بہن بھائی. تو ام حبیبہ سارے مومنوں کی ماں، تو امیر معاویہ ان کے بھائی، تو یہ سارے مومنوں کے کیا لگے؟ ماموں لگے. انہیں خال المسلمین کہا جاتا ہے. امیر معاویہ ان کو قوم کو فتنے سے بچانے کے لیے جو خلافت علی المرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسین کی طرف آ رہی تھی اور لوگوں نے جو آپ کا فیصلہ کیا تھا، اور جب اس کے اندر انتشار پیدا ہوا، اختلاف آیا، تو 6 ماہ کے بعد حضرت امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی. امیر معاویہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا، آپ کے سالے. آپ کو جب خلافت ملی، آپ نے اپنی وفات سے پہلے جو اجتہادی غلطی آپ سے ہوئی وہ یہ کہ آپ نے معاہدے کے مطابق خلافت واپس امام حسن کو لوٹانے کی بجائے اپنے ناہنجار اور غلیظ ترین نالائق ترین بیٹے یزید کو سپرد کر دی. حضرت امیر معاویہ کا 22 رجب کو انتقال ہو گیا اور ان کی وصیت کے مطابق آپ کا بد کردار نالائق ترین بیٹا یزید تخت پر بیٹھ گیا. اب اسے چونکہ اپنے کردار کا پتہ تھا، اپنے کرتوتوں کا پتہ تھا، لہٰذا اس وقت کے رواج کے مطابق رواج یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خلیفہ فوت ہو جاتا تو اس کی فوتگی کا عام اعلان عوام میں تب کیا جاتا جب نیا خلیفہ پہلے چن لیا جاتا، اس کے بعد پہلے خلیفہ کی وفات کا اعلان کیا جاتا. امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ادھر امام حسین تو مدینہ میں ہے. کتنا فاصلہ ہے. یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ اب امیر معاویہ تو فوت ہو گئے، تو ان بڑے بڑے صحابہ نے میری بیعت نہیں کرنی. اس نے مروان بن عقبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس کو خط لکھا کہ فوری طور پر عبداللہ بن عمر، محمد بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی، یہی سب سے بڑے بڑے پائے کے عالم، فقیہ اور بڑے مراتب پہ قائم لوگ تھے. ان سے فوری طور پر میری طرف سے بیعت لو اور اس کا ثبوت مجھے فوراً واپس بھیجو. جس وقت یہ بات حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ یہ نبی الاسلام کے نواسے ہیں، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اور حضرت امام حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں. پھر محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں. یہ کتنے کتنے بڑے باپوں کے بیٹے تھے. اور یہ کیوں چلے یزید کی بیعت کرنے؟ ان لوگوں نے انکار کر دیا. مروان بن عقبہ نے گورنر ہاؤس میں حضرت امام حسین کو رات کے اندھیرے میں بلایا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. ادھر تھوڑی جگہ ہے، یہاں انہیں بٹھایا گیا. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیعت کیوں کرنی ہے اور کس کی بیعت کرنی ہے؟ گورنر نے کہا کہ یزید کی بیعت کرنی ہے. کہا کہ تم حسین کو رات کے اندھیرے میں بلا کر یزید کی بیعت کروانا چاہتے ہو. حسین کبھی رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کرے گا. اگر بیعت کرنی ہوگی ہم اس پہ مشاورت جب کر لیں گے تو پھر دن میں پوری دنیا کے سامنے بیعت کریں گے. اگر ہم نے یہ سوچا بیعت کے متعلق، اس طرح حسین بیعت نہیں کرے گا. یہ ہوتی ہے جرأت. کہا اس طرح حسین بیعت نہیں کرے گا. جب بات پھیلی، پتہ چلا کہ یہ لوگ تو بیعت کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے. بات آگے بڑھنے لگی. حضرت امام حسین کو جلال آیا
آپ نے وہاں بیٹھ کر کہا ایھا الامیر، اے گورنر سن لے غور سے، میری بات سن، انا اہل بیت النبوتی، ہم تو اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالتی، اور رسالت کی کان ہے، کان، یہ کون سی کان؟ جو خزانے زمینوں کے اندر ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ نمک کی کان، یہ کوئلے کی کان، اور سن ہم رسالت کی کان ہیں، رسالت کے سارے خزانے تو ہمارے پاس ہیں، اور مختلف الملائکہ، ہمارا کاشانہ اقدس، ہمارا در دولت تو فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اور ومحل الرحمہ، اور ہمارے گھر تو اللہ کی رحمت نازل ہونے کی جگہ ہیں۔ فرمایا اور جس ملعون یزید کی بیعت کا مطالبہ تو کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ذرا مجھ سے اس کی تعریف سن لے، وہ شارب الخمر، جو سر عام شرابیں پینے والا، معلن بالفسق، اعلانیہ طور پہ فسق و فجور کرنے والا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، دین کو مذاق بنانے والا، ہر بے حیائی اور برائی کا کام کرنے والا، مجھے اس کے آگے بیعت کرنے کے لیے تم مجبور کر رہے ہو۔ اے گورنر سن، مثلی ھذا لا یباجع مثلہ، میرے جیسا بندہ جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ہو، میرے جیسا بندہ جو فاطمہ کا لال ہو، میرے جیسا بندہ جو شیر خدا کا نور نظر ہو، لا یباجع مثلہ، ایسے بد کردار کی کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ حقیقت پسند عاشق نے جب یہ مکالمہ پڑھا، عالم تصور میں اس مجلس میں پہنچا، مصطفیٰ کے نواسے کے چہرے کا نور دیکھا، اور اس غیور چہرے کے اوپر چھلکتی شجاعت اور جرأت کو دیکھا تو لکھا کہ مروان بن عقبہ تو یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ تو کس سے یزید کی بیعت کی بات کر رہا ہے، ارے میرا حسین تو باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور حیدر کی اس میں جان ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ اور تجھے یہ معلوم نہیں کہ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، جس کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے۔ اور اس بدبخت یزید کو یہ ادراک ہی نہ تھا، یہ علم ہی نہ تھا، یہ سمجھ ہی نہ تھی کہ جس تخت کو بچانے کے لیے خانوادہ رسول کو اس حد تک وہ گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے کبھی ایک بار یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، ارے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اور گزرا جہاں جہاں سے نواسہ رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسہ رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ جب یہ مکالمہ مذاکرات ہو گئے، حضرت امام عالی مقام نے دیکھا کہ یہاں حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے، آپ کے اس جواب سے ہی آپ کا اصل مقصد واضح ہو رہا تھا، اور سمجھنے والوں کو
اسی بات سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں سے اٹھنے والا معاملہ کربلا تک کیسے پہنچا۔ حضرت امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ بزد ہیں اور ہر صورت میں ہمیں مجبور کریں گے، یا دوسرا آرڈر یہ آیا تھا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ جب یہ خبریں ملی تو حضرت امام علی مقام نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ سامعات محترم، وقت دیکھیے ہم کس وقت کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے کس سجدے کی تیاری کرنی ہے۔ اپنی پوری توجہ ادھر ٹکا دیجئے، اپنے دل کو بھی متوجہ کر دیجئے اور سنیے کہ حضرت امام علی مقام نے جب یہ ساری سچویشن دیکھی، جائزہ لیا، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا ہے۔ صحابہ نے، خاندان نبوت کے لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے مشورے دیے، کہا کہ حضرت آپ مدینہ چھوڑ کے مت جائیے، بہت سارے معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورے سنے تو احتیاطی تدابیر کے طور پہ آپ نے ایک بات مان لی، فرمایا ٹھیک ہے، میں پہلے اپنے چچا کے بیٹے، اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، جا کے کوفے کی خبر لائیں۔ وہ پہنچ گئے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے توجہ فرمائیے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو ہر شخص دیوانہ وار حسین کے نعرے لگا رہا ہے، حسین کو یاد کر رہا ہے، حسین کا انتظار کر رہا ہے۔ خط لکھ لکھ کر کوفیوں نے تھیلے بھر دیے جو حضرت امام حسین کے پاس جمع ہو گئے۔ آغاز میں حالات واقعی ویسے تھے جیسے خطوں میں لکھے گئے، لیکن جب وہاں کی حکومت اور قیادت کو یہ پتہ چلا کہ بازی تو الٹی جا رہی ہے، ان لوگوں نے فوراً کوفے سے قیادتوں کو بدلنا شروع کر دیا، وزارتیں بدل دی، گورنر بدل دیے، وزیر بدل دیے، حالات یکدم الٹ ہو گئے۔ اور ایک ہی رات میں جو لاکھوں کی تعداد میں حضرت امام حسین کا انتظار کرنے والے لوگ تھے، ان کی دھمکیاں اور ظلم و ستم سے ڈر کر سب پیچھے ہٹ گئے اور کچھ لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے۔ مگر جاتے ہی دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ آقا یہاں سب خیریت ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت امام حسین نے مدینہ سے نکلنے کا جب ارادہ کیا، مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، جملہ سنیے، ارے آپ 2 ہفتوں کے لیے مدینہ جائیں، آپ 3 ہفتوں کے لیے مدینہ جائیں، ارے گنبد خضرا پہ آخری نظر ڈال کے ذرا وہاں سے نکل کر کو تو دکھاؤ کیا حال ہوتا ہے۔ وقت کے غوث، وقت کے ابدال، بڑی بڑی ولایتوں اور بڑی بڑی گدیوں والے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ کے مینار کو، مصطفیٰ کے روضہ کے گنبد کو دیکھ کر کلیجے پھٹتے ہیں، آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے، اور قدم آگے کی طرف نہیں، قدم پیچھے کی طرف اٹھتے ہیں، اور اس روضہ پاک کی نورانیت کو چھوڑ کر آنا کسی ایمان والے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے دن رہے تم، کتنا دیکھا گنبد خضرا کو، کتنا دیکھا مدینہ طیبہ کو، کتنا انس ہوا تمہیں، 15 دن کا، 20 دن کا، 18 دن کا، ارے تمہارا 20 دن کے بعد، 18 دن کے بعد وہاں سے آنا جان نکلنے کے برابر ہو جائے۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہاں سے کون نکلنے کا ارادہ کر رہا ہے جو مدینے کا مالک ہے۔ آج ہم کتاب میں مدینے کی شان پڑھ لیں اور کسی نعت خواں سے سن لیں تو اٹھتے بیٹھتے محبت والے کہتے ہیں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، نہ اتھے ٹرے نہ گلیاں ویکھیاں نہ جا کے رہے، لیکن ایک تصور پیدا ہو گیا سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں۔ سوچو، غور کرو، تصور میں ان گلیوں کو دیکھو، ارے وہ گلیاں ہیں، آگے حسین بھاگ رہے ہیں، پیچھے مصطفیٰ بھاگ کر اپنے حسین کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں حسین چلا کرتے
تھے، کبھی اپنے ننھے ننھے ننگے پیروں کے ساتھ، کبھی جوتے کے ساتھ، کبھی مسجد میں جاتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ سوچو پیدا ہونے سے لے کے اس عمر میں پہنچنے تک حسین کو کیا کیا یاد نہ ہوگا؟ بابا کے ساتھ کہاں کہاں جانا یاد نہ ہوگا، نانا کے ساتھ کہاں کہاں جانا یاد نہ ہوگا، ماں کے ساتھ کھیلنا، بھائیوں کے ساتھ کھیلنا، باقی بچوں کے ساتھ باہر نکلنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، حسین کو اس وقت کیا کیا یاد نہ آتا ہوگا؟ حسین آپ نے کیسے مدینہ چھوڑا، کیسے مصطفیٰ کے روضے سے جدا ہوئے؟ یہ تو کوئی امام علی مقام سے پوچھے۔ آپ جب فیصلہ کر لیا، فیصلہ کیوں کیا؟ سوچئے ذرا، فیصلہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مدینہ اور مکہ یہ دونوں حرم ہیں اور ان دونوں میں اللہ نے امن رکھا ہے، قتل و غارت حرام ہے، اور ادھر حضرت امام حسین کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں سارا کنبہ تو ذبح کروا سکتا ہوں، جانیں تو دے سکتا ہوں، لیکن اپنے نانا جان کے شہر میں بد امنی اور فساد کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا لوگوں گواہ رہنا کہ حسین اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی گلیاں، اپنے محلے، اپنی ماں کا گھر، اپنی ماں کی قبر، اپنے نانا کا گھر، اپنے نانا کی قبر چھوڑ کر اگر نکل رہا ہے تو وہ دین کی پاسداری کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، کلمے کی حفاظت کے لیے یہ سفر کر رہا ہے۔ پھر اپنے بھائی حسن کی قبر پہ گئے، جنت البقیع میں گئے، جا کے قبر کے ساتھ لپٹ گئے، کہا بھائی آج بھائیوں کا ساتھ چھوٹ رہا ہے، حسین جا رہا ہے، بھائی کیا آپ اٹھ کر بھائی کو الوداع نہیں کریں گے؟ بھائی کو خود گلے مل کر نانا کے مدینہ سے رخصت نہیں کریں گے؟ آج دیکھیے آپ کا بھائی تنہا ہو گیا اور تنہا اپنے نانا کے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے۔ دعائیں کی، سلام کہا، قبر کی مٹی کو چوما۔ سنیے سامعات، سنیے، ایک لخت جگر کس ماں کی قبر کی طرف چلا؟ اب قدم اٹھے ماں کی قبر کی طرف، حضرت حسین جا رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ماں نہیں ہے، یہ کائنات کے والی کی لخت جگر، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کی ماں ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ کن قدموں سے چل کر حسین ماں کی قبر کے ساتھ جا کے لپٹے ہوں گے، رو رو کے ماں کو آوازیں دی ہوں گی، کہا اماں جان اٹھیے۔ مائیں تو آخری وقت میں بیٹوں کو رخصت کر کے بیچتی ہیں۔ میرا دل گھبراتا تھا، میں آپ کے روزے پر، نانا جان کے روزے پہ آ جایا کرتا، گھبراہٹ دور ہو جاتی، مدد مل جاتی، رہنمائی مل جاتی، مگر اب حسین الوداع ہو رہا ہے۔ عزیزات محتشم، پھر حضرت امام حسین نے ٹھان لی کہ میں نے اپنے نانا کی امت کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا نقشہ پیش کر کے جانا ہے، اور انہیں بتا کے جانا ہے کہ میرے نانا کے غلاموں، تمہیں میری طرح ضرورت پڑی تو تأمرون بالمعروف یوں سر انجام دینا، اور تنہون عن المنکر یوں سر انجام دینا۔ وہاں سے اٹھے اور اب کہاں جانا تھا؟ اب سبز گنبد کے مکی کے قدموں میں آتے ہیں، رحمت للعالمین کے دربار میں آتے ہیں، اور آ کر روضہ پاک کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سلام
اے جد امجد. یاد آتے ہیں نا لاڈ بچوں کو، باپ مر جائیں، نانا دادا مر جائیں تو کتنے لاڈ یاد آتے ہیں. ہمارے عام بچوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو وہ تو نبی رحمت کے نواسے ہیں. کہا سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے. کتنی شدت سے یاد آیا ہوگا امام عالی مقام کو کہ میرے نانا میری گردن چوما کرتے، میری زبان چوما کرتے. کہا سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کے گھومنے والے. اے نانا جان ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو، اے نانا جان ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو کس کا نور عین آیا ہے. آپ ایسے ہی مجھے لاڈ سے بلایا کرتے تھے نا، آپ ایسے ہی مجھے پیار سے پکارا کرتے تھے، تو ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو کس کا نور عین آیا ہے. میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا. اور شاعر تڑپا، جدائی کی کیفیت بڑھی. کہا نانا جان کیا میں آج کے دن کے لیے پیدا ہوا؟ کیا یہ جدائی میرے مقدر میں ہے؟ تو دیکھیے پھر آپ کا حسین آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور یہ جانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. تفصیل بتائی حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ دیکھیے آپ کا کتنا خاندان اس وقت آپ کے اکیلے حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. شاعر کہتا ہے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا. آقا ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا. تیری مہر نبوت بین والا، تیری مہر نبوت بین والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا. تیری مہر نبوت بہن والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا. ویکھ نانا جان ویکھ زینب سکینہ تے شہر بانو، ویکھ زینب سکینہ تے شہر بانو، نالے اکبر عباس جوان چلیا، اساں پھر مسافراں آنا نہیں. یا رسول اللہ آخری بار دیکھ لیں، اساں پھر مسافراں آنا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلیا. یہ کیفیت بنی تو حضرت امام عالی مقام مدینہ طیبہ سے نکلے. چلتے چلتے ایک مقام آیا، اس کو مقام بیضاء کہا جاتا ہے. وہاں پر ابن زیاد کی فوج کا ایک افسر اور اپنے ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ امام حسین کے آگے راستے میں آیا اور روکا. مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی. مختصر یہ کہ وہاں پر بھی حضرت حسین نے اعلان کیا کہ اے حر، میرا یہ سفر، میرا یہاں آنا اور آگے چلنا، یہ میرے نانا کے اس فرمان کی تعمیل ہے کہ آپ نے فرمایا، سنیے میری بات سنیے، ہر مرد و عورت کے لیے میرے اور آپ کے نبی کا فرمان، جسے پورا کرنے کے لیے امام حسین جا رہے ہیں. فرمایا میں اپنے نبی کے فرمان کی، نانا کے فرمان کی تعمیل کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ میرے نانا نے فرمایا جب کوئی ظالم بادشاہ ظلم کرے اور غلط بات کہے تو جو شخص اس کے سامنے حق بات کہنے کے لیے ڈٹ نہ جائے، کل قیامت میں رب جو اس ظالم بادشاہ کا فیصلہ کرے گا، حق نہ بولنے والے کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ کر دیا جائے گا. تو میں آج اس فیصلے سے بچنے کے لیے اپنے نانا کے حکم کی تعمیل کے لیے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے جا رہا ہوں. لہٰذا تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ. تو پھر عزیزات محتشم، چند باتیں تو میں نے پہلے عرض کر دی، اور یہ باتیں ضروری تھی ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں، اس کی وجہ کیا تھی. یہ باتیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. باہر کیف
وہ تمام معاملات جو پہلے ہم نے پچھلے 9 دنوں میں بھی الحمدللہ روزانہ وقتاً فوقتاً بیان کیے، اور پہلے تمہید میں بھی میں نے بتا دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ منصب لوگوں کو دکھا دیا، اور نہی عن المنکر، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا حق ادا کر کے لوگوں کو دکھا دیا کہ اب ان سارے مرحلوں سے گزر کر حسین جو سجدہ کرنے جا رہا ہے یہ سرخ روئی کا سجدہ ہوگا، یہ کامیابی کا سجدہ ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے کامیابی ملنے پر شکرانے کا سجدہ ہوگا، اور یہ سجدہ حسین کسی جائے نماز پہ نہیں، کسی مسجد میں نہیں، بلکہ اس جگہ پہ کرے گا جہاں صرف اس خواب کو ہی لوگ یاد نہیں رکھیں گے جو میری پیشانی پہ لگے گی، بلکہ وہ میدان بھی قیامت تک کے لیے میری سجدہ گاہ کے طور پہ مشہور ہو جائے گا۔ تو پھر وہ وقت آیا جب امام حسین ساری قربانیاں دینے اور لاشیں سمیٹنے کے بعد اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو منظر کیا بنتا ہے، نقشہ کیا بنتا ہے، جس کی جرأت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے۔ منظر کیا تھا، جس کی جرأت پر، جرأت کس کی، ایک سجدے کی جرأت حسین نے کی، آج پوری دنیا حسین کے آگے سجدے میں گر گئی، مان لیا، تسلیم کر لیا، کہا جس کی جرأت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ، اے حسین اللہ اللہ تیرا سجدہ، اے شبیہ مصطفیٰ۔ کیا شان ہے اے حسین آپ کے سجدے کی، سنیے، اللہ اللہ تیرا سجدہ، اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ آج میدان کربلا میں اے حسین آپ کا سجدہ دیکھ کے یاد آ گیا کہ جیسے آپ کے نانا مسجد نبوی میں آپ کو پیٹھ میں بٹھا کے سجدہ کرتے تھے، آج وہ سجدہ یاد آ گیا۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ، اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک ہو وہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ اور ابن زہرا، اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے۔ کس سجدے کو سلام ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے آگے سے چوہا گزر جائے اور سارے محلے کا بہادر آدمی ہو، جان ایک دفعہ اس کی بھی نکل جاتی ہے۔ تو سنیے شاعر کیا کہہ رہا ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو ایک پیغام آمینہ کا لال دے گیا۔ وہ کیا؟ سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے بشر کی آبرو، کچھ اگر ہے بشر کی آبرو تو سجدے میں ہے۔ سجدے کے علاوہ تمہاری کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں۔ اگر بلندیاں چاہتے ہو، اگر رفعتیں چاہتے ہو، اگر شان و شوکت چاہتے ہو تو رب کو سجدہ کرنا سیکھ جاؤ، سیکھ جاؤ، سیکھ جاؤ۔ اس کے بعد تمہارے لیے وہ نعمتیں اور وہ شان و شوکت ہوگی جن کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ حسین کا سجدہ صرف مسجد کو نہیں بچا گیا، حسین کا سجدہ صرف مصلی کو نہیں بچا گیا، حسین کا سجدہ صرف نماز کو نہیں بچا گیا، حسین کا سجدہ ہمارے صرف ایمان کو نہیں بچا گیا، بلکہ سنو، قربان خود کو کر کے، قربان
خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا۔ اور آگے سنیے توجہ سے کہ دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں۔ ہم سارے یہی کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے نانا کا دین بچایا کربلا میں جا کے، تو شاعر کا تخیل کہیں بڑی آگے نکل گیا۔ اس نے کہا سنو، دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، کہیے کہیے کیا کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا۔ اور روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں بلا شبہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری بڑی بڑی عظمتیں ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ان بڑی بڑی عظمتوں کو بچانے کے لیے کتنے عظمتوں والے چاہیے، کتنے ملیں گے تو یہ بڑی عظمتوں والی چیزیں بچا سکیں گے۔ سنو، تمہیں یاد سنانے والی چیز کیا ہے کہ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ اور آخری شعر پوری توجہ سے سن لیجئے، روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں، ارے تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔